Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is BA Part 2 English Language Compulsory class. For last some of the meetings we have been discussing our novel The Old Man and the Sea written by Ernest Hemingway. Today we're gonna start our detailed summary of the novel. Let's see what it is. ناول اولڈ مین اینڈ دا سی کی بریف سمری دیکھنے کے بعد بیٹا اب دیکھتے ہیں اسے تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ناول جو ہے اس کے کیا ایونٹس ہیں، کیا کیا کچھ ہوا. اس کے بارے میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ دا اولڈ مین اینڈ دا سی ناول جو ہے یہ تقریباً 5 دن کا ایکشن ہے، یعنی یہ 5 دن پہ محیط ایک ناول ہے. ٹھیک ہے، ناول کے شروع ہونے سے پہلے بیفور دا ناول سٹارٹس 84 ڈیز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آگے بیٹا بات کرتے ہیں. دیکھیں ذرا کہ کیا چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ. اٹ از دا فرسٹ ڈے. ٹھیک ہے، فرسٹ ڈے کو کیا کیا ایونٹ ہوئے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں. فرسٹ جو چیز ہے ابھی جہاں سے شروع ہوتا ہے ناول وہ یہ ہے سنتیاگو این اولڈ فشر مین ہیز گون 84 ڈیز. یہ جو فشر مین ہے جس کا نام سنتیاگو ہے یہ 84 دن فش پکڑنے کے لیے جا چکا ہے. میری بات سمجھ لگی ہے نا، ابھی ناول شروع نہیں ہوا لیکن یہ اس سے پہلے ہی 84 ڈیز جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اب جو آج کا دن جو یہ شروع کرے گا فشنگ کے لیے جانا تو وہ 85th ڈے ہوگا. ٹھیک ہے نا، ابھی جو ہے نا ہمیں وہ بیک گراؤنڈ کو بتا رہا ہے. تو کیا ہے، فار دا فرسٹ 40 ڈیز، پہلے جو 40 دن ہیں اس میں a boy named مینولن، ایک لڑکا جس کا نام مینولن ہے، had fished with him، وہ بھی اس کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے گیا. بٹ مینولنس پیرنٹس who called سنتیاگو سیلاؤ، لیکن مینولن کے جو پیرنٹس ہیں جو کہ سنتیاگو کو سیلاؤ کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے بدقسمت یا اور دا ورسٹ فارم آف ان لکی، بلکہ اس سے بھی ان لکی سے بھی زیادہ ورسٹ فارم ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا، فورسڈ مینولن ٹو لیو ہم، اس کے پیرنٹس نے اسے مجبور کیا کہ وہ یہ اولڈ مین کو چھوڑ دے. ان آرڈر ٹو ورک ان اے پراسپرس بورڈ، ایک اچھی بوٹ جو ہے، خوشحال جو بوٹ ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے جو اولڈ مین ہے اس کی بوٹ کو چھوڑ دے. دا اولڈ مین از رنکلڈ، اب اولڈ مین جو ہے اس کا دیکھیں اپیرنس بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کا ہے. اس سے رنکلز پڑے ہوئے ہیں، یہ جو جھریاں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، سپلوجڈ، اور شکنے اور جھریوں کا بڑے بڑے داغ اور دھبے ہیں. اسکارڈ فرام ہینڈلنگ، اور زخموں کے نشان ہیں. ٹھیک ہے، کس وجہ سے، فرام ہینڈلنگ ہیوی فش آن کارڈز، اپنی ڈوریوں پہ بھاری جو فش ہے اس کو پکڑنے کی وجہ سے، تو وہ ڈوری کے نشان ہیں اس کے ہاتھوں پہ. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود کیا ہے، بٹ ہز آئیز، لیکن اس کی آنکھیں، وچ آر دا کلر آف دا سی، بالکل سمندر کے کلر کی طرح، ریمین چیئرفل اینڈ انڈیفیٹڈ، سمندر کے رنگ کی طرح وہ بالکل چیئرفل اور ناقابل شکست ہیں، خوشباش ہیں اور انڈیفیٹڈ ہیں. ہیونگ میڈ سم منی، کچھ رقم کمانے کے بعد، ود دا سکسیزفل فشرمین، کامیاب ماہی گیروں کے ساتھ، دا بوائے آفرز ٹو ریٹرن ٹو سنتیاگو اسکیف، لڑکا جو ہے وہ سنتیاگو کی کشتی میں واپس آنے کی وہ پیشکش کر رہا ہے اسے. ریمائنڈنگ ہم، اور اسے یاد دلاتا ہے آف دا پریویس 87 ڈے رن آف بیڈ لک، پچھلے دنوں کے 87 دنوں کی بیڈ لک کے بارے میں اسے یاد کرواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں. وچ کمبینیٹڈ، جس کا رزلٹ آخر میں یہ ہوا، ان کے یہ 87 ڈیز کے جو بیڈ لک تھی اس کا، ان دیئر کیچنگ بگ فش ایوری ڈے فار 3 ویکس، کہ انہوں نے ہر روز ایک بڑی مچھلی جو ہے وہ پکڑی اور یہ 3 ہفتوں تک مسلسل ایسے ہوتا رہا. ٹھیک ہے،
یہ جو 84 days اس کے جا رہے ہیں برے، اس سے پہلے وہ 87 days بھی یعنی گزار چکا ہے اسی طرح سے، لیکن اس وقت جو ہے وہ لڑکا اس کے ساتھ تھا، حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے کہ اس دفعہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہی ٹاکس ود دا اولڈ مین، اور یہ لڑکا جو ہے وہ اولڈ مین کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. ایز دا ہال ان سینٹیاگو از فشنگ گیئر، جب وہ سینٹیاگو کا سامان جو ہے فشنگ کا اس کو لے کے آتے ہیں. اینڈ لیمنٹس، اور افسوس کرتا ہے دیٹ ہی واز فورس ٹو اوبے ہز فادر، کہ وہ اپنے والد کے حکم ماننے پہ مجبور کیا گیا تھا. ہو لیکس فیتھ، جس میں کہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے جسے سوری. اینڈ ایز اے ریزلٹ میڈ ہم سوئچ بوٹس، اور اسے جو ہے اس کے نتیجے کے طور پہ اسے جو کشتیاں ہیں وہ بدلنا پڑیں. دا پھر یہ دونوں لوگ جو ہیں اسٹاپس فار اے بیئر ایٹ اے ٹیرس کیفے، ایک کیفے جس کا وہ ٹیرس جس کا نام ہے، وہاں پہ وہ بیئر کے لیے دونوں جو ہیں وہ لوگ رکتے ہیں. ویئر فشرمین میک فن آف سینٹیاگو، یہیں پہ ٹیرس پہ یہ جو دوسرے ماہی گیر ہیں وہ سینٹیاگو کا مذاق اڑاتے ہیں. دا اولڈ مین ڈز ناٹ مائنڈ، اولڈ مین کے اندر جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ آپ ذرا مارک کیجئے کہ اس نے بالکل اس کا مائنڈ نہیں کیا جو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے اور اس سے اس طرح سے جو ہے وہ ہوٹ کیا ہے. سینٹیاگو اینڈ میلولین ریمینسنس اباؤٹ دا مینی ایئرس دا ٹو آف دیم فش ٹوگیدر. مینولین اور سینٹیاگو جو ہیں وہ پرانے جو سال ہیں، کئی سال جو انہوں نے اکٹھے فش پکڑی ہے، تو اس کے بارے میں اسے یاد کرتے ہیں. ریمینسنس. اینڈ دا بوائے بیگز دا اولڈ مین، اور جو لڑکا ہے اسے درخواست کرتا ہے تو لیٹ ہم پرووائڈ فریش بیٹ فش فار ہم، کہ وہ اسے تازہ جو چارہ ہے، چارہ فش جو ہے وہ اسے پرووائڈ کرے. اس کے لیے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں اسے مطلب اس کو اولڈ مین کو فش جو ہے نا چارے والی بیٹ فش جسے ہم کہتے ہیں اسے پرووائڈ وہ کرے. دا اولڈ مین ایکسیپٹس دا گفٹ ود ہیوملٹی، جو اولڈ مین ہے وہ اس گفٹ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے ان کی ساری کے ساتھ. سینٹیاگو announces his plan. This is very much important now. سینٹیاگو اپنا پلان جو ہے وہ بتاتا ہے، اور اس کا پلان کیا ہے؟ he plans to announces his plans to go far out in the sea the following day. اگلے دن وہ سمندر میں بہت دور تک جانے کا پلان وہ کرتا ہے. یہ اس نے اسے بتایا کہ میں جو ہوں I just want to go very much deep in the sea. آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا آگے جاتا ہے. مینولین اینڈ سینٹیاگو haul the gear to the old man's shack. مینولین سینٹیاگو بوڑھے آدمی کی جو جھونپڑی ہے اس میں اس کا فشنگ کا سامان جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. haul means to drag something. ٹھیک ہے. which is furnished with nothing more than the barest necessities، جس کے اندر کے بہت ہی کم ضروریات زندگی جو ہے نا، کم سے کم ضروریات زندگی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. وہ کیا ہے جی؟ ایک جو ہے ایک بیڈ ہے، دین اے ٹیبل اینڈ چیئر، ایک ٹیبل اور چیئر ہے، اینڈ اے پلیس آف کوک، اور ایک جہاں پہ کھانا پکاتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پہ چولہا سا بنا ہوا ہے. آن دا وال کے اوپر دیر آر 2 pictures، 2 تصویریں ہیں. ون آف دا سیکریڈ ہارٹ آف دا جیزس، سیکریڈ ہارٹ آف جیزس کی ہیں، اینڈ ون آف دا ورجن آف کوبرے، اور دوسری جو ہے ورجن آف کوبرے کی. دا پیٹرنس آف کیوبا، جو کہ کیوبا کی پیٹرنس ہے، سرپرست ہے. دا اولڈ مین ہیز ٹیکن ڈاؤن دا فوٹوگراف آف ہز وائف. اولڈ مین جو ہے اس نے اپنی وائف کی جو تصویر ہے اس کو اتار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وچ میڈ ہم ٹو لونلی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ لونلی ہو جاتا تھا. دا ٹو گو تھرو دیر یوزل ڈنر ریچول، وہ دونوں جو ہیں وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں. ان وچ دا بوائے آسکس سینٹیاگو، جس میں سینٹیاگو کو بچہ کہتا ہے واٹ ہی از گوئنگ ٹو ایٹ، کہ وہ کیا کھانے جا رہا ہے. اینڈ دا اولڈ مین ریپلائز، اور بوڑھا آدمی جو ہے وہ جواب دیتا ہے یلو رائس
with fish, وہ کہتا ہے yellow rice with fish, and then offer some to the boy, اور لڑکے کو بھی کچھ آفر کرتا ہے, ٹھیک ہے. the boy declines, لڑکا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے, اصل بات یہ ہے, and his offer to start the old man's fire is rejected, اور اس کا جو اولڈ مین کے لیے آگ جلانا ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ان ریئلٹی دیر از, یہ ہے اصل میں ریئلٹی, دیر از نو فوڈ, وہاں پہ کوئی خوراک وغیرہ نہیں ہے. وہ جو یلو رائس یا فش کی اس نے بات کی ہے نا, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. دا بوائے ڈکلائنز اینڈ his offer to start the old man's fire is rejected, یہ ابھی بات ہو گئی ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیتا ہے, تو اس نے جو آفر کی ہے آگ جلانے کی وہ بھی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. in reality there is no food, اصل میں وہاں پہ خوراک ہے ہی نہیں. excited to read the baseball score, یہ جو بیس بال ہے یہ اصل میں فیوریٹ گیم ہے سنٹیاگو کی, تو اس کے اسکور کے بارے میں جاننے کے لیے بڑا ایکسائٹیڈ ہے. تو کیا کیا, سنٹیاگو پولز آؤٹ اے نیوز پیپر, ایک نیوز پیپر نکالتا ہے which he says was given to him, جو کہ وہ بتاتا ہے کہ اسے پیریکو نے دیا تھا بوڈیگا میں, ٹھیک ہے. تو میرولن goes to get the bait fish and returns with some dinner as well. میرولن کچھ فش لینے جاتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ کچھ کھانا بھی لے جاتا ہے. آ گفٹ فرام مارٹن, جو کہ مارٹن کی طرف سے ایک گفٹ بھی ہے. دا کیفے آنر, جو کہ اس ہوٹل کا یا کیفے کا وہ مالک ہے. اچھا بیٹا اسے کیفے نہیں پڑھتے, یاد رکھنا آپ نے, یہ جو دا ریئل پروننسیشن آف دس ورڈ از کیفے. اچھا, دا اولڈ مین از مووڈ بائی مارٹنس تھاٹفلنیس, مارٹن کی وہ جو اس نے خیال اس نے رکھا ہے اس کا, اس سے وہ بڑا اچھا اسے لگا ہے. اینڈ پرومس ٹو ریپے دا کائنڈنیس, اور اس مہربانی کے لیے وہ وعدہ کرتا ہے کہ اسے ریپے کرے گا, یعنی اس کا بدلہ دے گا. مینولن اینڈ سنٹیاگو ڈسکس بیس بال, مینولن اور سنٹیاگو جو ہیں وہ بیس بال کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. سنٹیاگو از اے ہیوج ایڈمائرر آف گریٹ ڈیمیگیو whose father was a fisherman. یہ جو ڈیمیگیو یا ڈیمیجیو یہ بیس بال کا بہت زبردست پلیئر ہے, اور یہ ایکچوئل پلیئر ہے. یہ 1999 میں میرا خیال ہے اس کی راؤنڈ اباؤٹ ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ارلی 50s اور یہ سارے سال جو ہیں اس میں بہت اچھا اس کا عروج کا ٹائم تھا, ارلی 70s راؤنڈ اباؤٹ. آفٹر ڈسکسنگ ود سنٹیاگو کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد, سنٹیاگو بال پلیئرز کی باتیں کرنے کے بعد, اینڈ دا گریٹسٹ بیس بال مینیجر, اور بیس بال کا جو مینیجر اس کے بارے میں باتیں کرنے کے بعد, دا بوائے ڈکلیئرز, لڑکا یہ کہتا ہے, دیٹ سنٹیاگو از دا گریٹسٹ فشر مین, کہ جو سنٹیاگو ہے وہ سب سے بہترین ماہی گیر ہے. دیر آر مینی گڈ فشر مین اینڈ سم گریٹ ونس, کچھ اچھے فشر مین ہیں اور کچھ بہت عظیم بھی ہیں. بٹ دیر از اونلی یو, لیکن صرف تم ہی ہو. دیر از اونلی یو, لیکن صرف تم ہو بس. یہ اس کی ایکچوئل ورڈنگ ہے, اچھی لائن ہے, اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. فائنلی دا بوائے لیوز, آخر کار لڑکا جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اینڈ دا اولڈ مین گوز ٹو سلیپ, اور بوڑھا آدمی سو جاتا ہے. ہی ڈریمز ہز سویٹ ریکرنگ ڈریم, وہ اپنے وہی ڈریم دیکھتا ہے جو بار بار اسے اپنی نیند میں آتے ہیں. وہ ڈریم کیا ہے, ریکرنگ ڈریم کیا ہے, دا لائنز. اچھا اسے لائن نہیں میرا بیٹا پڑھنا, لائن, ٹھیک ہے. لائنز شیر جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اس کے خواب میں, کہاں, آن دا وائٹ بیچز آف افریقہ, افریقہ کے سفید بیچز پہ, ساحلوں پہ. آ سین ہی سو فرام ہز شپ, اور یہ وہ سین ہے جو اس نے دیکھا تھا وین ہی واز اے ویری ینگ مین, جب وہ ایک بہت جوان آدمی تھا, ٹھیک ہے.
اصل میں یہ اس وقت ایک ٹریڈیشن بھی تھی کہ جب بھی کوئی لڑکا جو ہے وہ جوان ہونے کی عمر میں آتا تھا تو وہ افریقہ کا سفر کرتا تھا. یہ کیوبا کا مطلب ٹریڈیشن تھی ان دنوں میں. تو یہ اسی کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے. آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی بیٹا رکھنا پڑے گا، کیونکہ نیکسٹ جو ہے وہ دوسرے دن کی بات ہوگی. آج کی جو بات ہے وہ یہ پہلے دن کی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ پہلے دن میں کیا ہوا ہے. وہ سارے یہ آپ کے سامنے ہم نے ایکس رے کیا ہے، اسے آپ نے دیکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو سمری ہے نا، اس طرح سے ڈیٹیلز ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایونٹس ہیں وہ آپ کے بالکل سامنے ایک ہی لک میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اگر ٹیکسٹ آپ پڑھیں تو وہ آسانی ہو جاتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ ٹیکسٹ نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی ایک یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ انہیں ٹیکسٹ پڑھے بغیر ہی وہ اتنے سارے پیجز کی جو چیزیں ہیں وہ ایک دو پیج میں ہی ساری سمٹ کے آ جاتی ہے، اور ان کے لیے بھی چیزوں کو یاد رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو ٹیکسٹ پڑھتے بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک لحاظ سے بہت اچھی چیز اس طرح سے ہے کہ انہیں بیفور ہینڈ ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی سٹوری جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اور اصل میں کسی ناول یا ڈرامہ یا دوسری جو بھی کوئی چیز ہو، اس کی سٹوری جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہو، تو آپ کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم نے جو ناول کے فرسٹ ڈے میں چیزیں امپورٹنٹ جو پڑھی ہیں اسے ایک دفعہ بیٹا پھر سے دیکھ لیں ایسے ہی ذرا چلتے چلتے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ 84 ڈیز جو ہیں 84 دن تک یہ بغیر کسی مچھلی کو پکڑے اس کے گزرے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ناکامی کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو بہت ہی زیادہ ورسٹ ان لکی آدمی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور پھر ایک اور جو چیز بات ہے وہ یہ ہمیں جو ہمارا اولڈ مین ہے اس کے اپیرنس جو فزیکل اس کی ہے لک، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، وہ اسٹرانگ ہے یا کمزور ہے. تو یہ اسے یہ بتایا گیا ہے. اور ساتھ میں اس کی جو ریزولوشن اور ڈٹرمینیشن ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ بھائی یہ بہت زیادہ ڈٹرمنڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ضروری تھیں اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس دن کے اینڈ پہ وہ یہ بتاتا ہے اپنے اس بچے کو کہ نیکسٹ ڈے وہ سمندر میں دور تک جائے گا. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ہمیں اس نے بتایا ہے. اور پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ مینولین لے کے آتا ہے. تو مینولین جو ہے اس کے کریکٹر پہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں روشنی پڑتی ہے کہ یہ بڑا کنسیڈریٹ قسم کا اسٹوڈنٹ ہے اولڈ مین کا. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو چیز یہ ہے کہ سنتیاگو جو ہے وہ بیس بال کا بڑا شدائی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہی از آلسو اے ویری گریٹ ایڈمائرر آف دس مین دا گریٹ ڈیمیگیو. ٹھیک ہے. جو ڈیمیگیو اس کا پورا نام ہے. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی ہے وہ اس کے مینولین کے ریمارکس ہیں اس کے بارے میں، اولڈ مین کے بارے میں. اور پھر ہمیں جو کیسے کہتے ہیں اولڈ مین جو ہے اس کے ڈریمز کے بارے میں ہمیں یہاں اس فرسٹ ڈے کی جو وہ سارے ایونٹس ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے. ایک اور بات جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس یہاں ذکر ہے کہ جس کے بارے میں وہ سنتیاگو جو ہے وہ بادر ہی نہیں کرتا دوسرے لوگوں کی باتوں کا. اس فرسٹ ڈے کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں بیٹا وہ دیکھیں ادھر ہم نے نمبرنگ کر دی ہے 1 2 3. ٹھیک ہے. اور نیچے بھی آپ دیکھیں گے دوسری طرح 4 5 6 7 8. یہ جو چند ایک ایونٹ ہیں ان کو آپ پھر سے دیکھیے گا، یہ سارے سائڈ لائن کر کے
اور اس کے اوپر نمبر دیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے فرسٹ ڈے ناول کا جو فرسٹ ڈے ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. یہ نمبرنگ اس لیے دی گئی ہے کہ اس طرح سے کین میک دا تھنگز ایزی اینڈ انڈرسٹینڈیبل ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. پلیز السلام علیکم. سی یو ٹل نیکسٹ ٹائم.